اسی ہفتے ہمیں اس کچے تہہ خانے سے نکال لیا گیا۔ میں ایک بار پھر حویلی سے باہر اسی کوارٹر نما کمرے میں پہنچ گیا جہاں اس سے پہلے رہ رہا تھا۔ والی جی کی ہدایت تھی کہ فی الحال میں راجوال سے باہر نہ نکلوں۔ میں اپنی والدہ اور بہن سے ملنے کے لیے بے چین تھا، لیکن والی جی کی ہدایت پر عمل کرنا بھی ضروری تھا۔ بہرحال والی جی نے اپنے طور پر میری والدہ اور بہن کی خیریت دریافت کروائی اور انہیں یہ مشورہ بھی دیا کہ وہ چند دنوں کے لیے کسی عزیز رشتہ دار کے ہاں چلی جائیں۔ وہ دونوں ایک قریبی گاؤں میں چلی گئیں، وہاں ہمارے ننیالی رہتے تھے۔ کہنے کو تو میں اپنے ٹھکانے پر واپس آ گیا تھا، لیکن باقی کے حالات بدل گئے تھے۔ حامد کے لیے ایک اور ماسٹر کا انتظام کر لیا گیا تھا۔ حویلی کے اندر میرا آنا جانا بالکل ختم ہو گیا تھا۔ اگر والی جی نے مجھ سے کوئی بات کرنی بھی ہوتی تو خود باہر آ کر کرتے، وہ مجھے مردانے میں بھی نہیں بلاتے تھے۔ عسکری اپنے کندھے کے زخم سے صحت یاب ہو کر واپس آ گیا تھا، تاہم ہر تیسرے چوتھے روز اسے مرہم پٹی کے لیے ڈسکا ہسپتال جانا پڑتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کا کمرہ میرے استعمال میں آ جایا کرتا تھا، مگر اب پہلے جیسا نہیں تھا۔ اب وہاں نصر اللہ سوتا تھا اور انٹر کام پر حویلی سے آنے والے پیغام وہی سنتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، بیگم بلقیس سے میرا رابطہ بالکل منقطع تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ حویلی میں موجود ہی نہیں ہے۔ میں ان کے حوالے سے بہت فکر مند تھا۔ ایک دن خوش قسمتی سے مجھے موقع مل گیا۔ عسکری ڈسکے گیا ہوا تھا، والی جی بھی تاریخ پر لاہور گئے ہوئے تھے۔ میں نے نصر اللہ کو بہانے سے مجو حلوائی کی طرف گرم جلیبی اور اچھی نسل کی مونگ پھلی لانے کے لیے بھیج دیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے انٹر کام پر حویلی میں رابطہ کیا۔ ڈر یہ تھا کہ چودھری عزیز یا فیروزہ میں سے کوئی انٹر کام نہ اٹھا لے۔ دوسری طرف سے ابھرنے والی آواز بیگم بلقیس کی تھی۔ یہ بچھڑی ہوئی آواز سن کر سینے میں شادیانہ سا بچ گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ میں نے لرزاں آواز میں پوچھا۔ بس ٹھیک، انہوں نے بہت مدھم اور ڈری ہوئی آواز میں جواب دیا۔ آپ کے لیے بہت پریشان تھا میں۔ وہ ذرا توقف سے بولی، تم نے تو گاؤں چھوڑ کے چلے جانا تھا۔ میں جا رہا تھا، اس کے بعد آپ کو معلوم ہی ہے جو کچھ ہوا۔ اب جھگڑا چل نکلا ہے، شاید اسی لیے والی جی چاہ رہے ہیں کہ میں فی الحال یہاں رہوں۔ ہاں، کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتے، بیگم بلقیس نے بدستور افسردہ آواز میں کہا۔ مجھے بھی ایسے لگتا ہے۔ بیگم بلقیس نے گہری سانس لے کے کہا، خاور جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، اب ہمیں بالکل سنبھل جانا چاہیے۔ ان کی آواز میں گھمبیر سنجیدگی تھی۔ کیا اب میں آپ کی آواز بھی نہیں سن سکوں گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو خواہ مصیبت میں ڈال دیں گے۔ ویسے بھی اب میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے والی جی کو کسی طرح کا صدمہ ہو۔ اب ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ لیکن کبھی کبھار، میں نے التجا کے لہجے میں کہا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، بس یہی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ تاریخ پر جائیں، چاچا عسکری بھی کمرے میں نہ ہو، تو تم اس طرح رابطہ کر لو۔ وہ بدستور دھیمی آواز میں بول رہی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ 14-15 تاریخ کو تو ضرور جاتے ہیں۔ ہاں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ عسکری چاچا بھی ان دنوں گیا ہوا ہو۔ اس کا میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، میں نے کہا۔ تم والی جی کو ہر طرح راضی رکھنے کی کوشش کرو، انہیں کوئی ایک پریشانی نہیں ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ سمینہ والا معاملہ بھی انہیں بہت پریشان کرتا ہے، اور وہ خبیث ایسی ڈھیٹ ہے، لاکھ منع کرنے پر بھی باز نہیں آ رہی۔ وہ پکا بدماش ہے جس کے اشاروں پہ ناچ رہی ہے۔ کیا یہ حویلی میں نوکری بھی کرتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس کی ماں کرتی ہے، اور اس سے پہلے اس کی ماں کرتی تھی۔ سمجھو کہ یہ حویلی کے خاندانی ملازم رہے ہیں۔ پھر کسی بات پر سمینہ کی ماں دلشاد والی جی سے ناراض ہو گئی اور حویلی چھوڑ کر شام پور گاؤں چلی گئی، اپنی 5 بیٹیوں کو بھی ساتھ لے گئی۔ میں نے تو سنا تھا کہ یہ 4 بہنیں ہیں۔ نہیں، 5 تھیں۔ بڑی کا نام آسیہ تھا، وہ کوئی 3 سال پہلے بیمار ہو کے مر گئی تھی۔ اب 4 ہیں اور چاروں شادی کے لائق ہیں، بلکہ بڑی 2 کی تو عمریں بھی گزرتی جا رہی ہیں اور شادی کسی کی نہیں ہوئی۔ اب سنا ہے کہ کہیں پہ بڑی 2 لڑکیوں کی بات چل رہی ہے، لیکن جس طرح کے کرتوت یہ چھوٹی کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی بات بھی بگڑ جائے۔ یہ خاندانی ملازم رہے ہیں، اس لیے والی جی کو ان کے برے بھلے کی فکر ہے۔ لیکن ان کی ماں دلشاد نے حویلی چھوڑی کیوں تھی؟ کچھ بھی نہیں، بس ایویں ہی چھوٹی سی بات تھی۔ کچھ پیسے مانگے تھے اس نے، بھائی عزیز نے نہ کہہ دی۔ اس بات پر اس نے جھگڑا کیا، حویلی چھوڑ گئی۔
وہ اچھی تو بڑی تھی لیکن اس میں اکڑ بھی بڑی تھی۔ بس اسی اکڑ نے اسے خجل خراب کیا۔ اب خراب حالت میں ہے۔ ایک دو چھوٹے چھوٹے ذمہ دار ہیں جن کے گھروں میں بیٹیاں کام کرتی ہیں اس کی۔ خود کیا کرتی ہے؟ خود تو 7-8 سال سے کچھ نہیں کرتی۔ گوڈوں کا درد ہے۔ یہاں حویلی میں بھی اس کی بڑی بیٹی آسیہ ہی کام کرتی تھی۔ وہ ان سب میں اچھی تھی۔ اس بیچاری کی اپنی عمر بھی 27-28 سال ہو چکی تھی۔ اس کا نکاح ہوا پر رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی۔ بندہ شرابی کبابی نکل آیا تھا۔ اب اس نے اپنے بیاہ کا خیال ہی دل سے نکال دیا تھا۔ اس کی ایک ہی تمنا تھی کہ اس کی چھوٹی چاروں بہنوں کی شادیاں جلد سے جلد ہو جائیں۔ حویلی سے جانے کے بعد بھی اس نے اپنی بہنوں کے لیے بڑی محنت مشقت کی، مگر پھر بیمار ہو گئی۔ ایسی بستر سے لگی کہ اٹھی ہی نہیں۔ بیگم بلقیس نے ذرا توقف کیا اور بولی، میں یہ سب تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ تمہیں سمینہ کے حالات کا پتہ ہو اور والد جی تم سے اس بارے میں کوئی بات کریں تو تم مشورہ دے سکو۔ یکایک دوسری طرف سے کھٹ پٹ کی آواز آئی۔ بیگم بلقیس سرگوشی میں بولی، ٹھیک ہے میں بند کرتی ہوں، 14-15 تاریخ کو موقع ملا تو بات کریں گے۔ انٹرکام خاموش ہو گیا۔ بیگم بلقیس کا رازدارانہ انداز مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ جب وہ سرگوشی میں بات کرتی تھیں تو دیر تک میرے لہو میں خوشگوار ہلچل مچی رہتی تھی۔ بیگم بلقیس کو جیسے خود اپنی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اپنی گفتگو کے ایک فقرے میں انہوں نے رابطہ بالکل منقطع کرنے کی بات کی تھی، لیکن اگلے ہی فقرے میں انہوں نے مجھے امید بھی دلا دی تھی کہ کم از کم گفتگو کی حد تک رابطہ برقرار رہ سکتا ہے۔ یہ میرے لیے خوشائن تھا۔ زمین کے ٹکڑے کے لیے زبردست قسم کی مقدمے بازی شروع ہو چکی تھی۔ کارخانے کا پانی بدستور مچھلی فارم کی طرف آتا تھا۔ دروازہ بھی مچھلی فارم کی طرف بدستور کھلا ہوا تھا، تاہم موکھلوں نے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی، حالانکہ اس سے پہلے یہ سنا جا رہا تھا کہ وہ اس دروازے سے آمد و رفت شروع کریں گے۔ اب دروازے پر اندر کی طرف تالا پڑا رہتا تھا۔ ڈر یہ تھا کہ بڑے موکھل کے آنے کے بعد کوئی بڑا ہنگامہ ہوگا، لیکن ابھی تک خیریت ہی گزر رہی تھی۔ پچھلے جھگڑے میں میری چلائی ہوئی گولی موکھل پاشا کے بازو میں لگی تھی، تاہم اسے معمولی زخم آیا تھا۔ ایک روز رونق علی میرے پاس میرے کمرے میں آیا۔ اب تو میں حویلی میں جاتا نہیں تھا۔ یہ رات کے 8-9 بجے کا وقت تھا۔ لگتا تھا کہ کہیں سے خوب چرگے ورگے کھا کر آیا ہے۔ میں نے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو رونق بھائی؟ ڈس کے گیا ہوا تھا، بس تھوڑا جشن منایا ہے اس خوشی کے موقع پر۔ خوشی کا موقع؟ کس کی خوشی؟ تمہاری خوشی بھائی۔ چنگی بات ہے رونق بھائی، میری خوشی اور جشن آپ خود ہی منایا ہے، اور یہ کیسی خوشی ہے کہ مجھے خود بھی نہیں پتا۔ تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں جس طرح کا جشن مناتا ہوں تمہیں پتہ ہی ہے۔ بس ذرا گانا شانا سنتا ہوں، تم ان چیزوں سے پرہیز شرہیز کرتے ہو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ خوشی تمہاری ترقی کی خوشی ہے۔ شاید والی جی نے ابھی تمہیں نہیں بتایا، چلو میں بتا دیتا ہوں۔ عسکری کا تو تمہیں پتہ ہے، لڑائی میں پھٹل ہونے کے بعد بیمار شمار رہتا ہے۔ اس نے خود کہا ہے کہ اب اس سے بھاگ دوڑ نہیں ہوتی۔ عسکری کی خالی جگہ پر کرنے کے لیے 2 نام تھے، ایک تمہارا، دوسرا نصر اللہ کا۔ قرا تمہارے نام کا نکلا ہے، اب تم جاگیر کے سالار محافظ ہو۔ یہ سنتے ہی ایک دم سے مجھے مسرت کا احساس ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہی بھاری ذمہ داری کا احساس بھی آیا۔ رونق علی نے لڈوؤں کا ڈبہ نکالا اور کھول کے میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے لڈو کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے میرے ہاتھ پہ چپت ماری۔ نہیں، یہ تمہاری طرف سے ہیں، پہلے ان کی رقم شکم ادا کرو۔ میری یہ مہربانی بہت ہے کہ میں لیتا آیا ہوں۔ میں نے اسے 200 روپے دے دیے۔ کہنے لگا، میں بس 1-2 ہی کھاؤں گا، آج کل بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، کولیسٹرول بھی۔ رونق علی نے 2-3 لڈو کھانے کا کہا تھا، مگر ہوا اس کے برعکس، اس نے 2-3 لڈو چھوڑے۔ پھر وہ کہنے لگا، دیکھو یہ جو 200 روپیہ تم سے لیا ہے میں نے، اگر جیب میں رکھوں گا تو بڑی زیادتی ہوگی، چلو اس کی بھی جلیبیاں شلیبیاں منگوا لو، یا کچھ بھی منگوا لو، مجھے خوشی اور غم کے موقع پر بھوک بھی کچھ زیادہ ہی لگتی ہے۔ سیانے شاید ٹھیک ہی کہتے ہیں، ہماری زندگی بس 2 ہی حالتوں کا نام ہے، خوشی اور غم۔ اچھا یہ پڑھے لکھوں والے چکردار باتیں چھوڑ دو، مجھے یہ بتاؤ کہیں اس خبیث پاشا سے آمنا سامنا تو نہیں ہوا؟ آمنا سامنا کیا ہونا تھا؟
والی جی کے کہنے کے مطابق میں پنڈ کی حد سے باہر ہی نہیں گیا، بس اس کی طرف سے ہوشیار رہنے کی لوڑ ہے، وہ تھپڑ والی بات بھولے گا نہیں، بدلہ لینے کے لیے موقع کی تاک شاک میں ہوگا، جب سامنے آئے گا تو دیکھ لیں گے جی، ہماری ہی طرح 2 ہاتھ پاؤں والا اور 1 سر والا بندہ ہے نا، وہ تو ٹھیک ہے پر اس کی خصلت بڑی پیڑی ہے، وہ خانہ بدوش لڑکے والی بات کا پتہ ہے تجھے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ رونق علی بولا، یہ 2.5-3 سال پہلے کی بات ہے، پڑی واسیوں کا ایک منڈا موکھلوں کے کھیت سے آلو نکالتے ہوئے پکڑا گیا، اس حرامی نے اس جرم کی سزا منڈے کو یہ دی کہ اسے بھوکے شیر کے آگے ڈال دیا۔ شیر کے آگے؟ شیر کہاں سے آ گیا؟ اس حرامی نے ایک دھاری دار شیر رکھا ہوا ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے پر ہے تو شیر، اس کو سنگلیاں ڈال کر دیہات میں گھماتا ہے، لوگوں پہ دہشت ڈالتا ہے، سنا ہے اس نے جانور رکھنے کا لائسنس بھی لیا ہوا ہے۔ یہ واقعی حیران کن اطلاع تھی۔ میں نے کہا آپ لڑکے کی بات بتا رہے تھے؟ ہاں، دراصل تھوڑا بہت قصور پڑی واسیوں کا بھی تھا، وہ رات کے وقت موکھلوں کے کھیتوں سے آلو شالو اکھاڑ کے لے جاتے تھے، موکھلوں نے انہیں 2-4 دفعہ منع شنا بھی کیا، پھر ایک رات وہ لڑکا پکڑا گیا، موکھل پاشا نے اس روتے کرلاتے منڈے کو شیر کے آگے ڈال دیا، حویلی کے احاطے میں وہ منڈا شیر کے آگے آگے بھاگتا رہا، دہائی دیتا رہا، شیر نے اسے پکڑا، اس کے دونوں ہاتھوں کو چبا لیا، اس کی گردن کو پیچھے سے اکھیڑ دیا، ڈر کے مارے اس منڈے کا کوئی وارث اس کے پیچھے نہیں آیا، موکھل اپنی حویلی میں ہی 1-2 دن اس کی مرہم پٹی کرتے رہے، وہ منڈا مر گیا۔ پولیس تک بات نہیں گئی؟ گئی ہوگی، پر وہ کہتے ہیں نا جس کی لاٹھی شاٹھی اسی کی بھینس شینس۔ پاشا نے مشہور کیا کہ منڈا چوری کی نیت سے ہتھیار لے کے حویلی کے اندر گھسا تھا اور شیر نے نہیں رکھوالی کتوں نے اسے بھمبوڑا ہے۔ پڑی واس کے تو ایسے ڈرے کہ اپنے ڈیرے اٹھا کے کہیں غائب شائب ہو گئے، پر بعد میں ساتھ والے پنڈ شریف والا کے ایک ماسٹر اشرف نے منڈے کے ماں پیو کو ڈھونڈا، کہا کہ وہ موکھل پاشا کے خلاف قتل کی رپورٹ درج کرائیں۔ رپورٹ بھی ہوئی، پر تمہیں کہا نا جیسے ہمارے دور دراز علاقوں میں ہوتا ہے، کمزور کا کچھ نہیں بنتا، نہ اس کی کوئی سنتا ہے، الٹا کمزور کی مدد کرنے والا پھنس جاتا ہے۔ کیا ماسٹر اشرف بھی پھنس گیا؟ ارے بالکل پھنس گیا بھائی، اور لوگوں کو پکا یقین ہے کہ ماسٹر اور اس کے گھر والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے پیچھے پاشا کا ہی ہاتھ تھا۔ اس کے بعد رونق علی نے مجھے اس موقع کا سب سے لرزہ خیز قصہ سنایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ ماسٹر اشرف نے مقتول کے وارثوں کو مقدمہ کرنے پہ اکسایا تھا، سینہ تان کے گواہی وغیرہ بھی دی تھی، اس لیے موکھلوں کو رنج تھا۔ بعد میں مقدمہ تو خارج ہو گیا، پر موکھلوں کے دل میں رنج رہا، خاص طور پر موکھل پاشا کے دل میں۔ ماسٹر اشرف کی تنخواہ معمولی تھی، گزر بسر کے لیے ماسٹر اشرف کا چھوٹا بھائی گھر میں دیسی طرز کی ماچیسیں بناتا تھا، اشرف کی بیوی اور 2 بچے بھی اس کام میں شریک ہوتے تھے۔ کوئی 1 سال پہلے ان کے گھر میں رکھی ہوئی گندھک میں زوردار دھماکہ ہوا، سارا گھر دھڑا دھڑ جلنے لگا، ماسٹر اشرف کے گھر میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچا، ماسٹر اشرف کے علاوہ اس کی بیوی، 2 بچے اور چھوٹا بھائی جل کر خاکستر ہو گئے۔ بظاہر یہ ایک حادثہ تھا، لیکن علاقے کے لوگ جانتے تھے کہ یہ حادثہ کیوں ہوا اور کس نے کیا۔ عام لوگوں کو بھی یقین تھا اور ہے کہ اس کے پیچھے موکھل پاشا کا ہاتھ تھا۔ موکھل پاشا کے بارے میں تفصیل جاننے کے بعد میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس سنسنی میں ڈر کی آمیزش نہیں تھی، بلکہ ایک طرح کی ترنگ تھی، اور اس ترنگ سے یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ میں اس خطرناک بندے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھوں۔ پھر مجھے اس معصوم سمینہ کا خیال آیا اور مجھے تعجب ہونے لگا کہ اگر پاشا واقعی اتنا خطرناک اور غلط کار ہے تو پھر سمینہ نے اس سے یارانہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ کہیں واقعی وہ کسی چکر میں تو نہیں پھنسی ہوئی؟ اگر ایسے تھا تو پھر اسے مدد کی ضرورت تھی، لیکن مدد تب ہوتی جب حقیقت کا پتہ چلتا۔ چاچے عسکری کی جگہ لینے کے بعد میری مصروفیت بہت بڑھ گئی تھی۔ نصر اللہ میرے معاون کا کردار ادا کر رہا تھا۔ ان ساری مصروفیات میں بھی
بیگم بلقیس کا خیال چند لمحوں کے لیے بھی ذہن سے نہیں نکلتا تھا۔ اس دوران میں نے ایک بہت اہم کام کیا۔ کچھ بندوقوں کی مرمت کروانے کے لیے میں گجرانوالہ گیا تو لاہور کا بھی چکر لگایا۔ لاہور کی شاہ عالم مارکیٹ سے میں نے 18 واٹ کا ایک اور انٹرکام خریدا اور اس کے ساتھ ٹائر اور کنیکٹر وغیرہ لے لیے۔ راجوال واپس پہنچنے کے 2 دن بعد مجھے سنہری موقع مل گیا۔ میں نے چاچے عسکری کے کمرے میں چھت کے پاس سے انٹرکام کا تار ڈھونڈا، اس تار کو نئے تار سے منسلک کر دیا۔ نئے تار کو چھت کی سرکیوں کے اندر سے گزار کے میں اپنے کمرے تک لے آیا۔ یہ سارا کام میں نے اس طریقے سے کیا کہ کسی کی نگاہوں میں بھی نہیں آ سکا۔ سچ کہتے ہیں، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ اب دوسرا انٹرکام میرے کمرے کے اندر چوبی الماری کی ایک دراز میں مقفل تھا اور میں بے چینی سے کسی اچھے وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ اچھا وقت 2 ہفتے بعد آیا۔ والی جی اور چودھری عزیز دونوں کو تاریخ پہ جانا پڑا۔ رات کو میں نے بیگم بلقیس سے رابطہ کیا۔ ہمارے درمیان دیر تک باتیں ہوئیں، لیکن اب میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ گفتگو میں کافی محتاط ہے۔ میں اب انہیں بیگم بلقیس کے بجائے صرف بلقیس کہنے لگا تھا۔ میں نے کہا، بلقیس آپ کو کیسا لگتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ہم آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں۔ کہیں یہ واپسی کا سفر تو نہیں ہو گیا؟ وہ پہلے ذرا سا ہنسی، دل نواز لہجے میں ایک جملہ کہا، اب واپسی شاید ممکن نہیں ہے خاور۔ میرے دل کے بجھتے ہوئے دیے میں جیسے پھر سے تیل پڑ گیا۔ میں نے جذبات سے بوجھل لہجے میں کہا، میں آپ کی آواز کو ترس رہا ہوں۔ کہنے لگی، بول تو رہی ہوں 2 گھنٹے سے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر کانوں کو کچھ اور عادت بھی پڑ گئی ہے۔ وہ پھیکے سے انداز میں ہنسی، نہیں اب بس، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ کہیں واپسی تو شروع نہیں ہو گئی۔ وہ کچھ دیر تذبذب میں رہیں، پھر میرے اصرار پر انہوں نے ہیر وارث شاہ کا ایک ایسا بند سنایا جس میں ناقابل مزاحمت محبت کے ساتھ ساتھ مجبوریوں اور ناموافق حالات کا تذکرہ بھی تھا۔ آخر میں پھر امید کی ایک کرن سی تھی۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ان کے گانے سے بھی زیادہ مجھے ان کی سوالیہ بس کا مزہ آتا تھا، جو گانے کے آخر میں وہ کہتی تھیں۔ اس مرتبہ بھی آخر میں انہوں نے بڑے دلربا انداز میں بس کہا اور میں پوری جان سے تڑپ گیا۔ میں نے کہا، کاش آپ سامنے ہوتی تو۔ وہ میری بات سمجھتے ہوئے شرمیلے انداز میں بولی، تو اب کچھ نہیں، بس اب سنبھل جانا چاہیے۔ وہ سنبھلنے کی بات تو کرتی تھی، مگر ایسے میٹھے انداز میں کہ مزید بکھرنے کو دل چاہنے لگتا تھا۔ والی صاحب 2 دن مزید نہیں آئے اور ہمارے درمیان باتیں ہوتی رہیں۔ چاچے عسکری والا کمرہ اب مستقل طور پر منشی منظور کو دے دیا گیا تھا۔ منشی منظور ہی حویلی سے پیغام رسانی کا ذمہ دار ٹھہرا۔ وہ جلدی سو جاتا تھا، پھر بھی میں محتاط رہتا تھا کہ کسی وقت وہ اپنی طرف سے ریسیور نہ اٹھا لے۔ یہ عجیب سا بہاؤ تھا جس میں ہم دونوں نے سب کچھ جانتے بوجھتے بھی بہنا شروع کر دیا تھا۔ میرے گھر کی مالی حالت اب کافی بہتر تھی۔ والدہ اور عارفہ مجھ سے خوش تھیں۔ میں گاؤں جاتا تو عارفہ ہر وقت بس میری شادی کی بات کرتی رہتی۔ میں کہتا کہ تو بڑی چلاک ہے، شادی بیاہ کی باتیں اس لیے چھیڑتی ہے کہ پھر تیری شادی کی باتیں ہوں۔ کہنے لگی، نہیں جی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے بیاہ کرانے کا۔ میں نے کہا، شوق تو مجھے بھی نہیں تھا، مگر اب دیکھو پڑ گیا ہے۔ جاگیر صاحب کی ایک نہیں 3 بیٹیاں ہیں اور تینوں ایک سے بڑھ کر ایک سوہنی۔ تینوں میں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون مجھ پہ حاوی ہوتی ہے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ کسی وقت تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے 1 نہیں 2 بلکہ شاید 3 شادیاں کرنی پڑیں گی۔ وہ تنک کے کہتی، کبھی تو آپ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں شادی کی لکیر ہی نہیں، اور کبھی اکٹھی 3 ووٹیوں کے لاڈلے بنتے ہیں۔ بس اسی بات سے ڈر لگتا ہے بہن میری، اگر لکیریں واقعی سچی ہوتی تو پھر تو کوئی بھی گڑبڑ گھوٹالا ہو سکتا ہے۔ کیا پتا وہ تینوں آپس میں ہی لڑ پڑیں اور کوئی ایک بھی ہاتھ نہ آئے۔ مجھے لگتا ہے آپ بس ناٹک رچاتے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ بیبے بڑی سنجیدگی سے کہتی، دیکھ پتر خاور، اب اللہ سونے نے ہمارا ہاتھ سوکھا کر دیا ہے، جو تھوڑا بہت قرضہ تھا وہ بھی اتر گیا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم 2 کچے پکے کوٹھے بنا لیں۔ جب تک کوٹھے بنتے ہیں میں تیرے لیے کوئی چنگی سی کڑی ڈھونڈ لیتی ہوں۔ میں سچ کہتی ہوں خاورے،
اب تو تیرے سر پر صحرا دیکھنے کی آس میں جی رہی ہوں۔ ان کی دن بدن بوڑھی ہوتی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی چمک جاتی۔ میں نے بیبے سے وعدہ کیا کہ چھوٹی عید کے فوراً بعد کوٹھے بنوانا شروع کروا دوں گا۔ راجووال میں بھی حالات ٹھیک جا رہے تھے۔ انٹر کام اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کر رہا تھا۔ بیگم بلقیس سے رابطہ جاری تھا۔ اب تو کبھی کبھی والی جی کی موجودگی میں بھی بیگم بلقیس بات کرنے کا موقع نکال لیتی تھی۔ جب والی جی سو رہے ہوتے وہ انٹر کام پر ایک بیل کر کے بند کر دیتی۔ منشی منظور کو کوئی اندازہ نہ ہوتا کہ بیل کیوں ہوئی ہے، وہ اکثر ریسیور ہی نہ اٹھاتا۔ کبھی کبھی ریسیور اٹھا لیتا اور ایک دو دفعہ ہیلو کہہ کے بند کر دیتا۔ میرے والے انٹر کام پہ بہت مدھم بیل ہوتی تھی۔ منشی منظور کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں کال کرتا اور بیگم بلقیس کی آواز کا رس میرے کانوں میں ٹپکنا شروع ہو جاتا۔ میں جانتا ہوں یہ سب کچھ غلط تھا، مگر اس کے ہونے یا نہ ہونے پر ہمارا بس نہیں تھا، خاص طور سے میرا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ میں سر تا پا بیگم بلقیس کی محبت میں ڈوب چکا تھا۔ جسم کے ایک ایک روئیں میں ان کی چاہت بس چکی تھی، اور میں جانتا تھا کہ وہ ایک بیوی ہیں، ایک جوان ہوتے بچے کی ماں ہے، اور ان کی عزت کے ساتھ والی جی کی اور پوری جاگیر کی عزت وابستہ ہے۔ ایک دن میں نے ان سے کہا، بلقیس میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، آپ مجھے ہمیشہ کچھ نہ کچھ دیتی رہتی ہیں، آپ کی درجنوں چیزیں میرے پاس جمع ہو چکی ہیں، لیکن میں آج تک آپ کو کچھ نہیں دے سکا۔ کوئی ضرورت نہیں، بس تم نے کہہ دیا مجھے مل گیا۔ نہیں، اس طرح نہیں، میرا دل چاہتا ہے میں اس عید پر آپ کو کچھ دوں، اور دیکھیں آپ نے انکار نہیں کرنا۔ نہیں خاور، یہ ٹھیک نہیں۔ وہ نہ کرتی رہیں اور میں اپنی بات پہ اڑا رہا۔ بیگم بلقیس سے بات ہونے کے بعد میں نے سوچنا شروع کیا کہ انہیں کیا دیا جائے۔ میں نے بازار میں خریداری نہیں کی تھی، اس لیے اس کام میں مجھے ذرہ بھر دلچسپی نہیں تھی۔ اب زندگی میں پہلی بار میرا بازار جانے کو اور خریداری کرنے کو دل چاہ رہا تھا، اور اس طرح سے کی کہ باقی سب کچھ میں بھول گیا۔ میں پورے 2 دن سوچتا رہا کہ اس کو کیا تحفہ دوں جو میری رگے جاں سے بھی قریب ہو چکا ہے۔ ہر تحفہ حقیر اور ہر ارادہ چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی ایسی چیز درکار تھی جو مختصر ہو اور قیمتی بھی ہو۔ ظاہر ہے یہ زیور ہی ہو سکتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ بلقیس بیگم ایک جاگیردار کی بیوی ہیں، ان کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک گہنا ہوگا۔ شادی کے موقع پر میں نے انہیں نہایت قیمتی ہار اور جھمکے پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک جاگیردار اور ایک ملازم پیشہ کا مقابلہ کہاں ہو سکتا تھا، لیکن کم از کم اس تحفے کے حوالے سے میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا تھا۔ ایک دن میں لاہور پہنچا، روزے کی حالت میں سارا دن سوہا بازار کے چکر لگاتا رہا۔ سوہا بازار کی دکانیں سونے چاندی کے زیورات سے بھری ہوئی تھیں۔ ان میں سے کئی بہت بیش قیمت تھے، لیکن میری جیب میں صرف 8,000 روپے تھے، اور وہ بھی وہ جو میں نے کئی ماہ میں جمع کیے تھے تاکہ 2 کوٹھے بن سکیں۔ تلاش بسیار کے بعد مجھے ایک ہار بیگم بلقیس کے شایان شان محسوس ہوا۔ اس میں سچے نگینے بھی لگے ہوئے تھے، نہایت خوبصورت چیز تھی۔ صراف نے اس کی قیمت 18,000 بتائی۔ اس دور کے حساب سے یہ کافی زیادہ قیمت تھی۔ میں دل میں ارادہ کر چکا تھا کہ اب کچھ بھی ہو یہی ہار لینا ہے، لہٰذا میں لاہور واپس آ گیا۔ اگلے 3-4 روز میں نے پیسوں کے انتظام میں گزار دیے۔ رونق علی نے 3,000 روپے دیے، یار دوستوں سے تھوڑا تھوڑا ادھار لیا، اپنی 2 ذاتی چیزیں بیچیں جن میں ایک رائفل اور 2 سونے کے تعویذ تھے۔ میں دوبارہ لاہور پہنچا۔ جب مطلوبہ ہار میرے ہاتھ میں آیا تو یوں لگا کہ زندگی کی ایک بہت بڑی خوشی حاصل ہو گئی ہے۔ محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ بندے سے ایسے ایسے کام کرواتی ہے جو وہ عام حالات میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے حساب لگایا تو اندازہ ہوا میں نے تقریباً 5 روز اس ہار کے لیے مسلسل بھاگ دوڑ کرتے گزارے ہیں۔ میں نے ایک چھوٹا سا عید کارڈ بھی لے لیا، مگر اس پہ کچھ لکھا نہیں تھا۔ میں نے یہ دونوں چیزیں پیک کر لیں۔ اب انہیں بیگم بلقیس تک پہنچانے کا مرحلہ تھا۔ میں حویلی کے اندر جاتا نہیں تھا، وہ باہر نہیں آتی تھیں۔ اب آمنا سامنا ہو تو کیسے؟ میں مختلف طریقے سوچتا رہا۔ اسی دوران میں اتفاقاً میری مشکل آسان ہو گئی۔
شاید اسی کو قسمت کا زور مارنا کہتے ہیں۔ یہ عید سے بس 4-5 دن پہلے کی بات ہے۔ رات کے 9 بجے ہوں گے۔ میں کمرے میں تھا، نصر اللہ کے ساتھ بیٹھا مونگ پھلی ٹھکور رہا تھا۔ ساتھ والے کمرے میں بیل ہوئی۔ چند سیکنڈ کے بعد دروازے پہ منشی منظور نمودار ہوا۔ کہنے لگا، خاورے تجھے والی جی بلا رہے ہیں۔ کہاں؟ میں نے چونک کے کہا۔ انٹر کام پہ۔ میں جلدی سے دوسرے کمرے میں گیا۔ انٹر کام پر والی جی کراہ رہے تھے۔ کیا ہوا جناب؟ میں نے پریشان ہو کے پوچھا۔ وہ کراتے ہوئے کہنے لگے، آج روزہ رکھا تھا، افطاری کے بعد سے سینے میں سخت سڑن پڑ رہی ہے، الٹی بھی آئی ہے۔ مولوی بشارت نے 2 پڑیاں دی تھیں پر کچھ فرق نہیں پڑا۔ اگر تمہارے پاس کوئی دوا ہے تو؟ کیوں نہیں جی، ہے دوا۔ تو پھر لے آؤ، انہوں نے کراہتے ہوئے کہا۔ اب مسئلہ وہی تھا، والی جی انگریزی دوا نہیں کھاتے تھے۔ الٹی کی دوا گریوینیٹ تو میں نے پیس کے رکھی ہوئی تھی۔ سینے میں جلن کی معروف دوا جیلوسل ٹکیوں کی شکل میں تھی۔ میں نے نصر اللہ کو باہر بھیج کر جیلوسل کی 5-6 ٹکیاں اسٹیل کے گلاس میں پیس کے اخبار کے کاغذ میں پڑیوں کی طرح لپیٹ لیں۔ متلی کی دوائی گریوینیٹ بھی میں نے اسی طرح سے مکس کر لی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے الماری میں سے وہ پیکٹ بھی نکال لیا، عید کارڈ اور ہار والا پیکٹ۔ کئی ماہ بعد میں حویلی میں داخل ہوا اور والی جی کے کمرے میں پہنچا۔ انہیں تکلیف میں دیکھ کر مجھے حقیقی پریشانی ہوئی تھی۔ بیگم بلقیس والی جی کو پیالی سے پانی پلا رہی تھی۔ انہوں نے اوڑھنی کو اس طرح سر پہ ڈھلکا رکھا تھا کہ چہرے پہ چھوٹا سا گھونگھٹ بن گیا تھا۔ میرے آنے کے بعد وہ باہر چلی گئی۔ تاجو ہمارے آس پاس ہی موجود رہی۔ میں نے والی جی کو دوائی کھلائی، ان کے پاس بیٹھ کر ان کا حال احوال دریافت کرتا رہا۔ ایک دم میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، والی جی ایک چھوٹی پڑیا تو رہ ہی گئی، میں ابھی لے کے آیا۔ انہوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ دراصل مجھے قدموں کی چاپ سے اندازہ ہو گیا تھا کہ بیگم بلقیس زنان خانے کے داخلی دروازے کی طرف جا رہی ہیں۔ اب اگر میں بھی داخلی دروازے کی طرف جاتا تو ان سے آمنا سامنا ہو سکتا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا اور بالکل اسی طرح ہوا جس طرح میں نے سوچا تھا۔ بیگم بلقیس داخلی دروازے کی طرف سے ہو کے واپس آ رہی تھیں اور میں جا رہا تھا۔ ہماری ملاقات ایک تنگ راہداری میں ہوئی۔ وہ اپنی گرم شال میں کچھ سمٹی ہوئی سی تھی۔ شاید انہیں پہلے سے اندازہ تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ وہ قریب پہنچی تو میں نے واسکٹ کی اندرونی جیب میں سے ہار والا پیکٹ نکالا اور ان کی طرف بڑھا دیا۔ یہ خطرناک لمحے تھے۔ تاجو ارد گرد موجود تھی، حامد بھی جاگ رہا تھا، فیروزہ کی آواز بھی کہیں پاس سے ہی آ رہی تھی۔ بیگم بلقیس نے عجیب سے انداز میں نفی میں سر ہلایا اور بدن چرا کے میرے پاس سے گزر جانا چاہا۔ میں نے ایک بار پھر پیکٹ انہیں تھمانے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ شال سے باہر نہیں نکالے اور تیزی کے ساتھ میرے پاس سے گزر گئیں۔ ان ساعتوں میں ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ نے مجھے گھیرا۔ میں نے مشینی انداز میں ہاتھ کو حرکت دی اور پیکٹ بیگم بلقیس کے سامنے فرش پہ پھینک دیا۔ انہوں نے پیکٹ کو گرتے دیکھا مگر اسے اٹھائے بغیر کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی لمبے ڈگ بھرتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے ایک لمحے کے لیے مڑ کے دیکھا۔ بیگم بلقیس دوبارہ کمرے سے نمودار ہوئیں۔ انہوں نے پیکٹ اٹھا کے اپنی شال کے نیچے چھپایا اور اندر چلی گئی۔ میں درد کی دوا بسکوپین کی ایک پسی ہوئی ٹکیا کی پڑیا لے کے واپس آ گیا اور والی جی سے کہا کہ وہ درد کے وقت اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ حویلی سے اپنے کمرے میں واپس آ کر میں دیر تک آج کے واقعے کے بارے میں سوچتا رہا۔ 11:30 بجے کے قریب انٹر کام کی ایک بیل ہوئی۔ یہ بیل بیگم بلقیس کی طرف سے اشارہ تھی۔ میں نے انٹر کام پر ان سے رابطہ کیا۔ انہوں نے چھوٹتے ہی کہا، بہت بری بات ہے، بہت ہی بری بات ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا مطلب؟ اتنا مہنگا تحفہ؟ نہیں، میں یہ نہیں لوں گی۔ آپ نے لیا ہی کب ہے؟ میں تو پھینک کے آیا ہوں۔ اور ہاں، یہ کیا حرکت تھی؟ یہ کیوں کیا تم نے؟ اگر کوئی دیکھ لیتا تو پھر؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے، بلکہ تب تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسے کہیں دور پھینک دوں، کہیں کوڑے وغیرہ میں۔ خاور، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ میں نے گہری سانس لی۔ بلقیس، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کے لیے مستقل خطرہ بنا ہوا ہوں۔ آپ کی زندگی بھی میری وجہ سے مشکل میں ہے۔ اس کے ساتھ یہ احساس بھی ہے کہ والی جی کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ کسی وقت دل چاہتا ہے کہ واقعی سب کچھ چھوڑ کے چلا جاؤں۔
کہیں بہت دور، جہاں مجھ تک آپ کی کوئی خبر نہ پہنچے اور نہ میری خبر آپ کو ہو، کبھی نہ ہو۔ لگتا ہے ناراض ہو گئے ہو۔ نہیں بلکیس، یہ ناراضگی اپنے آپ سے ہے۔ یہ بات بھی بار بار ذہن میں آتی ہے کہ آخر اس سلسلے کا انجام کیا ہوگا، اور جس چیز کو کوئی انجام ہی نہ دیا جا سکتا ہو اسے جاری رکھنے سے حاصل۔ اس دوران میں والی جی کے مسلسل کھانسنے کی آواز آئی۔ بیگم بلکیس نے کہا اچھا میں انہیں دیکھتی ہوں، بعد میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی انٹر کام بند ہو گیا۔ اگلے روز رات کو 9 بجے کے لگ بھگ مجھے والی جی کے بلاوے پر پھر سے حویلی جانا پڑا۔